ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اختلافات کی وجہ کیا ہے۔ یہ سارے اختلافات اس لیے ہیں کیونکہ مسلمان جتنا اپنے مفتی کی سنتا ہے اتنا قرآن کی نہیں سنتا۔ آج کسی بھی مسلمان کو آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ تو فوراً کہتا ہے اس کے بارے میں میرے مولوی کا کیا کہنا ہے۔ یعنی یہ نہیں سنتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا میرا مفتی میرا مولوی اس قرآن کی آیت میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک امت اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرے گی تب تک انسان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اب اصول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، پاکستان کا قانون نہیں ہے کہ امیر کے لیے کوئی اور ہے، غریب کے لیے کوئی اور ہے۔ اب مسلمان نے اللہ کے قانون کو بھی اپنے ملک کے قانون کی طرح سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے دربار میں اللہ کا قانون ہے۔ اب خدا کی مرضی، چاہے اپنے قانون پہ عمل کرے چاہے اپنے قانون پہ عمل نہ کرے۔ اصول کا مطلب کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، ایک سائنٹیفکلی فارمولہ ہے کہ اگر اس گرمی تک، اس ٹیمپریچر تک اگر گرمی آئے تو پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ پانی کوئی بھی پانی ہو، لیکن اگر آپ وہ ٹیمپریچر دیں گے پانی کو اور اس ٹیمپریچر تک پانی کو ہیٹ ملی، گرمی ملی تو پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اب بندہ بولے نہیں مولانا یہ پانی آب زمزم ہے تو اسے ابلنا نہیں چاہیے، یہ پانی میں نہر فرات سے لے کر آیا ہوں، اسے ابلنا نہیں چاہیے۔ سائنس کہتی ہے نہیں، قانون ہے۔ کوئی بھی پانی ہو اگر وہ ٹیمپریچر آیا تو پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح خدا نے بھی کیا بنائے ہیں؟ قانون بنائے ہیں۔ جو قانون کو پورا کرے گا وہ جنتی ہے، جو قانون کو پورا نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اب سب سے بڑا اعتراض شیعوں پر کیا ہے کہ شیعہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ یہی اعتراض ہے نا کہ بھائی یہ وہ قوم ہے جو بہت زیادہ لعنتیں بھیجتی ہے۔ تو یہاں پہ دو سوال بنتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا خود لعنت بھیجنا، لعنت کا فعل اچھا ہے یا برا ہے؟ اصلاً لعنت بھیجنا گناہ ہے، مباح ہے، ثواب ہے۔ اگر لعنت بھیجنا منع ہوتا تو خدا کبھی بھی اپنے قرآن میں خود لعنت نہ بھیجتا۔ آؤ قرآنی اصول بناتے ہیں، نہ شیعہ کی نہ سنی کی، بات چلے گی قرآن کی۔ ہر کتاب پہ مسلمان اختلاف کر سکتا ہے پر قرآن پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا۔ ہم قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ بندہ لعنت بھیجے یا نہ بھیجے، تو اس کو قرآن میں دیکھیں گے اگر لعنت بھیجنا بری بات ہوتی تو خدا 40 مرتبہ سے زیادہ قرآن میں لعنتیں بھیج چکا ہے۔ یہاں تک کہ ہر مفتی، ہر مولوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھتا ہے۔ کبھی کبھی ایک کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں پر اس کے منکر ہوتے ہیں، یعنی وہ مفتی جو بولتا ہے لعنت بھیجنا بری بات ہے خود بھی بھیجتا ہے۔ یہ اور بات ہے اسے یہ نہیں پتا میں کس پہ بھیجتا ہوں، کس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا شیطان لعین پہ لعنت کر۔ اب شیطان کون ہے؟ شیطان نام ہے یا صفت؟ یہ تو نہیں بولا نا کہ میری لعنت ہو ابلیس پر، میری لعنت ہو شیطان پر۔ یہ کیوں نہیں بولتے ابلیس؟ ابلیس نام ہے، اس کی صفت ہے شیطان۔ شیطان کیوں بولا؟ کیونکہ وہ شیطنت کرتا تھا۔ اب کوئی بڑا شیطان، کوئی چھوٹا شیطان، اب اللہ نے یہ تو نہیں بولا نا کہ میری کس کس شیطان پر ہے، کہ جو بھی شیطان ہے اس پہ اللہ کی کیا ہے
لعنت ہے۔ شیطنت ایک صفت ہے، جو بھی شیطانی کرے، کسی کو نقصان پہنچائے، معاشرے میں فساد پھیلائے، لوگوں کی زندگیاں تباہ کرے، یہاں کی بات وہاں لے جائے، اپنی زبان میں بولتے ہو نا یہ بڑا شیطان ہے۔ بعض اوقات بچوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مولانا میرا بچہ بڑا شیطان ہے۔ دیکھیے ہر شیطان ابلیس نہیں ہوتا، پر ہر ابلیس شیطان ضرور ہوتا ہے۔ بچہ شیطان ہے مطلب کیا؟ بڑا شرارتی ہے۔ بندہ سویا ہے پانی پھینک کے چلا جاتا ہے، کھانا بن رہا ہے اس کے اندر کوئی چیز ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں گھروں میں گھنٹیاں ہیں کہ نہیں؟ بچپن میں تو یہی ہوتا تھا، کسی گھر کی دروازے کی گھنٹی بجا کے بھاگ جاتا ہے، ہاں کسی کے یہاں پٹاخہ پھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ بچہ بڑا شیطان ہے۔ کہ جب تک بالغ نہیں اس کی شیطنت پہ کوئی سزا نہیں، کیونکہ معصوم ہے، بچہ ہے، صاحب عقل نہیں ہے، بچہ ہے، بچپنا ہے، اس کی شیطنت پہ کوئی سزا نہیں۔ لیکن اگر بندہ بالغ ہو جائے پھر بھی شیطانی کرتا رہے، 15 سال کا ہو جائے، صاحب عقل ہو جائے، اب بھی لوگوں کو تنگ کرتا رہے، اب بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے کرواتا رہے، تو لعنت تو ہر شیطان پر ہے نا۔ اب یہ اور بات ہے کسی پہ چھوٹی لعنت آتی ہے، کسی پہ بڑی لعنت آتی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ مفتی لعنت بھیجے نہ بھیجے، خدا نے کب کی لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ جس طرح کوئی بھی پانی آگ پہ رکھو گے خاص گرمی آئے گی، پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، پہلی بات لعنت بھیجنا جائز ہے یا حرام ہے؟ یہ قرآن سے صراحتاً ثابت ہے کہ لعنت بھیجنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کس پہ لعنت بھیجی جائے، کس پہ لعنت نہ بھیجی جائے؟ جھگڑا اب اس بات پہ آ جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن آپ جس پہ لعنت بھیجتے ہو ہم اس پہ لعنت نہیں بھیجتے۔ میں نے کہا یہ فیصلہ تو نہیں کرے گا، یہ فیصلہ قرآن کرے گا۔ اب خدا نے فیصلہ سنا دیا۔ خدا قرآن میں کبھی نام نہیں لیتا، اللہ صفت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ لعنت برے کردار پہ کی جاتی ہے، لعنت نام پہ نہیں کی جاتی۔ اللہ کی آواز آئی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اب یہ تو فیصلہ کر کہ یزید نے ظلم کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر ظالم تھا تو مفتی سے سوال بنتا ہی نہیں کہ مفتی صاحب یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ بھائی مفتی بھیجے نہ بھیجے، خدا نے تو بھیجی ہوئی ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، جو بھی ظلم کرے، کل کا یزید ظلم کرے اس پر بھی لعنت، آج کا یزید ظلم کرے اس پر بھی لعنت ہے۔ یہ اصولوں کی کتاب ہے۔ پھر فرمایا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اب مسلمان خود فیصلہ کرے، جس نے علی پہ جھوٹ باندھا ہو، یہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، آج ایسے ایسے مفتی، ایسے ایسے مولوی پیدا ہوئے جو تاریخ کا بھی کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے تو حد ہی کر دی، اب تاریخ سے یزید کو صاف ستھرا ثابت کر نہیں سکتے، اس کے کردار سے بھی یزید کو صاف ستھرا ثابت کر نہیں سکتے۔ اب کیا کریں؟ تو کہتا ہے کہ میں نے، مفتی صاحب کا کلپ نیٹ پہ موجود ہے، ہاں کہتا ہے میں نے خواب دیکھا۔ بھئی کیا خواب میں دیکھا؟ کہ خواب میں میں نے جناب یزید کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ مسلمان بھی کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے خوابوں میں بھی یزید آ رہا ہے۔ نصیب تو دیکھو اس مفتی کے، یہ بول دیتا بھائی عمر خواب میں آئے، ابو بکر آئے، پھر بھی بندہ چلو تھوڑی اس کے لیے گنجائش بن جاتی۔ اتنا بہت بڑا طبقہ اہل سنت کا ان ہستیوں کو قیمت اور ارزش دیتا ہے، لیکن یہ بولنا کہ خواب میں کون آیا؟ یزید خواب میں آیا۔ اچھا پھر کہتا ہے ہم نے یزید سے پوچھا کہ آپ نے حسین کو قتل کیا تھا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کس نے کیا تھا۔ میں نے کہا اچھا ہوا تو نے خواب بتا دیا اور قوم کو پتہ بھی چلا۔ کہ میں نے یزید سے پوچھا آپ نے حسین کو قتل کیا تھا؟ یزید نے کہا نہیں۔
میں نے کہا کیسا یزید ہے، لوگ مرنے کے بعد تو سچ بولتے ہیں، یہ بدبخت مر بھی گیا وہاں بھی سچ نہیں بول رہا۔ بندہ مرنے کے بعد بھی سچ بولتا ہے، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے مرنے کے بعد بھی۔ اب پھر میں نے کہا کہ اللہ نے امام حسین اور آپ کے معاملے کو کیا کیا، کہ خدا نے رفع دفع کر دیا۔ کبھی آپ کہاں پر ہو، کبھی میں جنت میں ہوں۔ میں نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے، تو یزید کو خواب میں جنت میں بھیج سکتا ہے، حقیقت میں تو اس نے کبھی جانا ہی نہیں۔ یہ اصول اہل بیت کی جو نبی اور قرآن کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ مسلمان جب اصول سے ہٹے گا نا ذلیل ہوگا، خوار ہوگا۔ کئی برادران اہل سنت آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں رسول کے بعد حق خلافت کس کا تھا، تو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا، پہلے خلیفے آئے چلو صحیح، دوسرے آئے صحیح، تیسرے آئے صحیح، چوتھے آئے صحیح، پانچواں کہتے ہیں امام حسن کے 6 مہینے ملاؤ۔ میں نے کہا چلو وہ بھی صحیح، چھٹا کہتے ہیں چلو اس کو بھی مان لیا، 7واں یزید تھا۔ کیا کرو گے؟ ایک ایسا نظام جس کو صرف 4 تک سپورٹ کر سکتے ہو، آگے تو چل ہی نہیں سکتا۔ یہ لولا لنگڑا نظام ہے کہ میں پاکستان میں ایسی حکومت بناؤں جو صرف 2 سال چلے اور آگے کوئی میرے پاس روڈ میپ بھی نہ ہو، یہ کیسی حکومت ہے؟ لیکن اگر ہم سے پوچھو تو ہم پہلے سے لے کے 12 تک جو متقی بھی سکھائیں گے، صالح بھی دکھائیں گے، اعلیٰ ترین عابد بھی دکھائیں گے۔ یہ سسٹم کیسا ہے جو 4 کے بعد بند ہو جاتا ہے؟ آپ کو بندہ بولے بہترین موبائل دے رہا ہوں، چلے گی 4 گھنٹے۔ کوئی دنیا کا عقل مند لے گا ایسی موبائل؟ آپ کو بولو گاڑی بڑی زبردست ہے، بہت پیاری گاڑی ہے، لیکن چلے گی 4 مہینہ۔ کوئی بندہ لے گا؟ جب تو ایسی گاڑی لینا پسند نہیں کرتا تو ایسے سسٹم کو شیعہ کیسے مانے ہیں؟ سسٹم ایسا بتاؤ جو ہمیشہ امت کی بہتری کے لیے ہو، کیونکہ جب آپ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹتے ہو تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی۔ آج کیوں ذلتوں میں، بدبختیوں میں، مشکلات میں مسلم معاشرہ گھرا ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمانوں کی بے عزتی کی جاتی ہے، دہشت گرد بولا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ جتنا ظالم آج مسلمان ہے اتنا کوئی اور نہیں ہے، جتنا بے رحم آج مسلمان اتنا کوئی اور نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے حقیقتاً وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے، لیکن داڑیاں تو رکھی ہوئی ہیں، ماتھے پہ سجدے کے نشان تو ہے، اللہ اکبر کے نعرے تو مار رہے ہیں، لا الہ الا اللہ تو بول رہے ہیں۔ دنیا میں تم نے کہاں دیکھا کہ 4 سالہ بچوں کے گلے کاٹے جائیں؟ کس ملک کے دہشت گرد تم نے دیکھے ہیں کہ ٹانگیں کاٹ کے، بازو کاٹ کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے گھر بھیجے جائیں؟ دنیا کے کس ملک میں تم نے دیکھا ہے دہشت گردی روڈوں میں ہوتی ہے، بازاروں میں ہوتی ہے، لیکن آج تک دیکھا کسی مندر میں کوئی بم پھوڑے ہوئے؟ لیکن یہی مسلمان کبھی نمازیوں کو مارتا ہے، کبھی بچوں کے گلے کاٹتا ہے، کبھی عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جب ٹریک سے ہٹا، اگر علی کے پیچھے چلے ہوتے تو خدا آج تجھے عزت دیتا اور فخر سے۔ اور فخر سے شیعیان اہل بیت، دیکھئے یہ اللہ کے کسی معجزے سے کم نہیں ہے، واللہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ آج 40-50 ملک ہیں مسلمانوں، لیکن ان 40-50 میں اگر خدا نے کسی کو ہمت دی ہے کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی، وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی علی والے۔ کون کھڑا ہوا اسرائیل کے سامنے؟ لبنان کے شیعہ۔ کون کھڑا ہوا امریکہ کے سامنے؟ ایران کے شیعہ۔ یہ ہمت کس نے دی؟ آج بھی عالم اسلام میں، یہ ہم نہیں بولتے، یہ مخالف بولتے ہیں کہ واقعاً اگر کسی مسلم میں جرأت پائی جاتی ہے تو علی کے ماننے والے ہیں، اور یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ یہ حسین ابن علی کی مجلس کا صدقہ ہے۔
کئی اوقات آپ سے یہ پوچھا جائے نا کہ کہاں جا رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں مجلس میں جا رہے ہیں. پھر پوچھا جاتا ہے مجلس میں کیوں جا رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم کربلا کا واقعہ سننے جا رہے ہیں, قصہ کربلا سننے جا رہے ہیں. پھر یہ بولتے ہیں کہ بھائی ایک کربلا کی کہانی اور قصہ سنانے کے لیے اتنا خرچہ تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ دیگیں, نیاز, علم, شبیہیں, کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک مجلس پہ. اب ایک مجلس کا 5 لاکھ خرچہ بھی نکال دو, سینکڑوں نہیں ہزاروں مجلسیں ہوتی ہیں. تو کہ تم شیعہ بڑے عجیب ہو, ایک کہانی سنانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو اور ہزاروں روپے خرچہ کرتے ہو. کہانی سنانی تھی تو کتاب چھاپ کے لوگوں کو دے دیتے, پڑھ لیتے. کربلا کا واقعہ سنانا تھا تو ایک میسج بنا کے لوگوں کو بھیج دیتے, کربلا میں یہ ہوا تھا. مجلس حسین میں بلا کر اور واقعہ سنانا, یہ بات عقل سے ملتی نہیں ہے. اچھا نہیں تھا یہ پیسہ تم مسجدوں پہ خرچ کرتے, یہ پیسہ ہاسپٹل پہ خرچ کرتے, یہ پیسہ ایجوکیشن پہ لگاتے, اتنا پیسہ لگا دیتے ہو لوگوں کو کیا سنانے کے لیے؟ کربلا کا قصہ سنانے کے لیے. میں نے کہا نہ قرآن قصوں کی کتاب ہے نہ مجلس قصے سنانے کے لیے. قرآن زندگی گزارنے کی کتاب ہے, لیکن کتنے قصے خدا نے قرآن میں بتائے ہیں. قصہ برائے قصہ نہیں ہے, قصہ اس لیے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, میں قصہ سنا رہا ہوں تاکہ تو کیا سیکھے؟ عبرت سیکھے. میں نے کہا مجلس حسین قصے کا نام نہیں ہے, حسین کی مجلس کا مطلب ہے تہذیب کربلا. یہ مجلس تحریک کربلا ہے, یہ تہذیب کربلا ہے. یہاں ہم لوگوں کو بلا کے کیا سکھاتے ہیں؟ حسین کی بتائی ہوئی تہذیب بتاتے ہیں کہ پتہ چلے عباس کا ادب کیا تھا, ماؤں کو پتہ چلے زینب کی عفت کیا تھی, امتیوں کو پتہ چلے کہ امام زمانہ کی عزت کیا ہوتی ہے. کربلا ایک کلچر کا نام ہے, کربلا ایک تہذیب کا نام ہے. تبھی تو دشمن اس تہذیب سے ڈر رہا ہے. آیت اللہ رزمہ فلسفی ایران کے علاقے بلوچستان میں گئے, کیا دیکھا؟ بے دینی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اہل سنت کے مولویوں کو جمع کیا مسجد میں کہ بندگان خدا امر بالمعروف کیوں نہیں کرتے, نہیں عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟ نوجوان نسل بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے. انہوں نے آدھا گھنٹہ اہمیت امر بالمعروف پہ تقریریں کی. تقریر ختم ہوئی, ایک عالم اہل سنت کھڑا ہو گیا, کہنے لگا فلسفی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ واقعہ نوجوانوں میں بے دینی بہت زیادہ پھیل چکی, لیکن ہم کیا کریں؟ لوگوں کو بلانے کے لیے ہمارے پاس صرف جمعہ, ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعے کا, اس میں بھی سارے جوان نہیں آتے, بڈھے بڈھے آ جاتے ہیں, عورتیں ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے نہیں آتی. ہم کیسے سمجھائیں؟ لوگ ملے تو لوگوں کو بتائیں نا. جمعے میں آتے ہیں, اگر شہر میں 20,000 کی آبادی ہے 400-500 لوگ جمعے میں آتے ہیں, باقی جو 23,500 ہے ان کا کیا کریں؟ اور وہیں پہ کہنے لگے فلسفی تم لوگ شکر ادا کرو حسین کا. کہا جو نعمت تم شیعوں کے پاس ہے وہ ہم اہل سنت کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف جمعہ ہے, تمہارے پاس حسین کی مجلس ہے جس میں ایک ایج کے نہیں, بوڑھے, بچے, جوان, آفیسر, انجینئر, ہر بندہ آ کے فرش اعلیٰ پہ بیٹھتا ہے. مائیں بیٹیاں آ کے بیٹھتی ہیں. اور کہنے لگا اگر کوئی سیاستدان جلسہ بھی کرے نا, کروڑوں روپے اسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. کبھی گاڑی دیتا ہے, کبھی پیسے کی لالچ دیتا ہے, کبھی کھانے کی لالچ دیتا ہے, کبھی وغیرہ کوئی چیزیں دیتا ہے کہ آ جاؤ میرے جلسے میں. لیکن کہ تم شیعوں کے یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے, بس یہ اعلان ہوتا ہے کہ زہرا کے لال کی مجلس ہے. کس نے آپ کو گاڑیاں بھیجی, کس نے آپ کو پیسے دیے کہ مجلس میں آؤ؟ خود آ گئے نا مجلس حسین. مولوی کو دعوت دے کے بلایا جاتا ہے, لیکن عزادار تو خود مجلس میں آتا ہے نا. کہ یہ نعمت جو حسین اپنے خون کے صدقے میں تمہیں دے کر گئے ہیں, یہ ہم اہل سنت کے پاس نہیں ہے. کتنے فنکشن ہوتے ہیں اہل سنت کے سال میں؟ ذرا گن کے بتائیے مجھے. پورے سال میں اہل سنت بھائیوں کے کتنے اجتماع ہوتے ہیں؟ ہوتے ہی نہیں ہیں. ایک عید میلاد النبی, تھوڑے بہت رمضان کی تراویاں, اور وہ بھی 150 کی سپیڈ میں پڑھی جاتی ہیں. سنایا تو اس میں بھی کچھ نہیں جاتا, تو قرآن کا پورا ستیہ ناش کیا جاتا ہے.
نہ شروع کا پتہ چلتا ہے نہ آخر کا، بس وَلَضَّالِّينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اور رکوع میں بندہ چلا گیا 150 کی سپیڈ سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مکتب اہل بیت میں قرآن اتنی سپیڈ سے پڑھنا منع ہے کہ قرآن صرف پڑھو نہیں، سمجھ کے پڑھو۔ جو بول رہے ہو، خدا جو باتیں کر رہا ہے اس پہ کیا کرو؟ غور اور فکر کرو۔ تو جتنا نعمت، جتنا شعور اس مجلس کے صدقے میں خدا نے آپ کو دیا ہے، واللہ یہ شعور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ لیکچرز، درس اور مجلسیں کس مکتب میں ہوتی ہیں؟ شیعوں میں ہوتی ہیں۔ 2 مہینہ مجلسیں، پھر ولادت کی مجلسیں، پھر ہر معصوم کی شہادت کی مجلسیں، پھر رمضان میں شہادت علی کی مجلسیں، پھر بندے نے کوئی منت مانی اس کی مجلس، کوئی بیٹا پیدا ہوا اس کی مجلس۔ ہر مومن دنیا سے جائے تو مجلس ترہیب کرا کے جائے۔ کتنی مجلسیں ہوتی ہیں۔ اب جو بندہ اتنا شعور لے، اس کے ذہن کو کیا ہونا چاہیے؟ بیدار ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب لوگ علی کے در کو چھوڑتے ہیں نا تو جاہل کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک اور مثال دوں، آج کل ایک بڑا شوشہ ہے کہ بھائی تقلید کرنا بدعت ہے۔ ہاں چل رہا ہے بہت میڈیا پہ شو، تقلید کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم امام کی تقلید۔ اب پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں تقلید ہوتی کیا ہے۔ ہاں امام کی بیعت ہوتی ہے۔ تقلید کا مطلب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی قرآن کا اصول ہے۔ اس اصول سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، ہر بندے کو چلنا ہے۔ فرمایا اگر کسی چیز کا علم نہیں تو اس سے پوچھو جسے اس چیز کا علم ہے۔ اب وہ بندہ جو یہ کہے کہ تقلید کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے، اب اس کے جتنے ماننے والے وہ بھی کیا بولتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا پھر تم کس کو مانتے ہو؟ اگر تقلید نہیں کرتے کس کو مانتے ہو؟ کہ یہی جو بول رہا ہے تقلید کرنا بدعت ہے۔ میں نے کہا پھر تو اسی کی تقلید کر رہا ہے۔ تقلید سے تو بچ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ بولے سیستانی کی نہیں کرتا، خمینی کی نہیں کرتا، اور وہ جو تجھے ان سب سے روک رہا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میری تقلید کرو نا، میری بات مانو نا۔ میں نے کہا تقلید تم نے ہر صورت کرنی ہے، اب یہ تیرا فیصلہ ہے تو جاہل کی کرے گا یا عالم کی کرے گا۔ کئی لوگ ہیں بھائی میں ہم تقلید نہیں کرتے، میں مرید ہوں کس کا؟ فلاں مرشد کا۔ اسی مرشد کی تقلید کر رہے ہیں تو، یا کسی موالی کے پیچھے لگے گا یا چرسی کے پیچھے لگے گا، یا لگنا تو نے ضرور ہے کسی نہ کسی کے پیچھے۔ اب بندہ بولے میں نے حیدرآباد جانا ہے لیکن اس روڈ سے نہیں جاؤں گا، ضد کرے، جاؤ گے تو کسی نہ کسی روڈ سے نا۔ اب یہ تیری مرضی ہے تو اچھے روڈ سے جائے یا کھڈے والے روڈ سے جائے، جانا تو نے ضرور ہے۔ اگر تیرا ہدف حیدرآباد پہنچنا، اب یا گدھے پہ جائے گا یا گاڑی پہ جائے گا یا پیدل جائے گا یا جہاز، جانا تو نے کیا ضرور ہے۔ یہ بالکل ایسے ایک بندہ بولے گا مجھے موت پسند نہیں، تو کرے نہ کرے آنی تو ضرور ہے، اس سے تو بچ تو نہیں سکتا۔ اب یہ تیرا اختیار ہے، تو حسینی موت پسند کرے گا یا یزیدی موت پسند کرے گا۔ بندگان خدا صاحب عقل بنو۔ آج راہ عقل سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ کئی قرآن کے 3-4 اصول یاد کر لیں۔ اللہ کہتا ہے میری لعنت ہے کن پر؟ ظالموں پر۔ کسی بھی سنی کو پکڑو، کسی دیوبند کو پکڑو، بولو یزید نے ظلم کیا تھا کہ نہیں؟ پہلے بولے گا نہیں اس نے حکم نہیں دیا تھا، ابن زیاد نے قتل کیا۔ کہ وہ چھوڑ، ظلم کیا کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں کہ اس لعین نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تھی۔ یہ اہل حدیث دیوبندی مانتے، کہتے بہت برا کام کیا۔ ظلم کیا کہ نہیں؟ اگر ظلم کیا تو خدا کی لعنت آتی ہے۔ اس کو آسان کر کے سمجھاؤں، لیکن جب خدا کی بارش برستی ہے نا، لعنت بھی بارش کے برسنے کی طرح ہے۔ جب آتی ہے تو جو سب سے بڑا ہے پہلے اس پہ برستی ہے، پھر چھوٹے پہ، پھر بالکل چھوٹے پہ۔ بارش جب برستی ہے نا اوپر سے آتی، پہلے پانی گرے گا چھت پہ، چھت سے پھر آئے گا دیواروں پہ، دیواروں سے پھر آئے گا زمین پہ، لیکن پانی نے نیچے تک جانا ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے پہلے کہاں پہ گرتا ہے؟ اللہ کی بھی جب لعنت آتی ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے پہلے اس پہ آتی ہے۔
پھر نیچے چھوٹے ظالم پہ، پھر اور چھوٹے پہ، پھر اور چھوٹے پہ، پھر سب سے چھوٹے چھوٹے پہ آتی ہے. لیکن جب پہلے گرتی ہے نا تو وہ سب سے بڑی لعنت ہوتی ہے. پھر گرتے 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 کم ہوتے ہوتے جو سب سے چھوٹا ظالم ہے اس پہ اللہ کی لعنت یقیناً آتی ہے. تو جو خدا کے اصول ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات، اگر تم نے غیروں کے فضائل پڑھنے بھی ہیں تو کوئی ان کے اپنے فضائل پڑھو نا. ہر چیز میں اہل بیت کی کاپی کیوں کرتے ہو؟ ہر چیز میں نقل. اب کہتے ہیں نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے بندے کو. عقل تو علم ہے ہی نہیں تو نقل میں عقل کیسے آئے گی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے. اب کہنے لگے فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے، فلاں کنڈی ہے، فلاں روشن دان ہے. اب میں نے کہا شہر میں آلو بھی ہیں، شہر میں ٹماٹر بھی ہیں، شہر میں پیاز بھی ہیں، تو بولو فلاں پیاز ہے. فضائل پڑھو تو جو ان کے اپنے ہیں. جو فضیلت اہل بیت کے لیے ہے وہی فضیلت ٹھونک دیتے ہیں کسی اور پر. نعتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے نوحوں کی کاپی، دھنیں ہماری، نوحیں ہمارے. اب ہم نے حضرت عباس کو جرار بول دیا، انہوں نے پتہ نہیں کسی کو، ایک ہوتا ہے کرار، ایک ہوتا ہے خرار. بھئی تیرے کہنے سے تو کوئی کچھ نہیں بنتا نا. بندے کے اندر صفت ہونی چاہیے. مجلس کا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں جگہ جگہ مثال دیتا ہوں. میں بولتا ہوں دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا. آسان ترین کام ہے. میں نے کہا بیٹے کا نام رکھو شیر علی، آپ نے رکھ دیا شیر علی، لیکن شیر رکھنے سے شیر بنتا تو نہیں ہے. پتہ چلا نام شیر علی تھا بندے کا اور بڑا ہو کے چوہے کو دیکھ کے بھاگ گیا. نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں. کئی لوگوں نے نام رکھے ہوئے غلام علی، خادم علی. ضروری تو نہیں بندہ علی کا غلام ہو. اچھا نام رکھو، اچھی بات ہے، لیکن نام رکھنے سے بندہ ویسا بنتا نہیں ہے. سلمان کا نام غلام علی نہیں تھا پر کردار میں علی کا غلام تھا. نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. تبھی خدا نے پورے قرآن میں 12 کے نام نہیں بتائے، صفت بتائی. کا نام بتاؤں گا کوئی بھی رکھ لے گا، پھر یہ جھگڑا چلے گا اللہ والا علی کون ہے، بندوں والا علی کون ہے. نام نہیں بتایا، صفت بتا دی. بھائی یہی جنگ خیبر و خندق میں کہوں یا رسول اللہ پوری رات آپ نے اصحاب کو جگایا، یہ بڑی فضیلت والے ہیں، ان کو کیوں جگا رہے ہیں؟ پوری رات بیچارے دعائیں کر رہے ہیں، پوری رات تسبیح پڑھ رہے ہیں. یا رسول اللہ اتنا بولتے کہ کل علم علی کو دوں گا، مسئلہ ہی حل ہو جاتا. سیدھی ایڈریس بتا دیتے کل علم، تاکہ سارے سکون سے سو جاتے کہ ہمیں ملنا نہیں ہے، علی کو ملے گا. لیکن نبی نے قطعاً علی کا نام نہیں لیا، صفت بتائی کہ نام نہیں بتاؤں گا، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. کہ اب جا کے خود دیکھیں صفت ہے تو آ کے لے لیں. کیونکہ اگر یہ بولتے نا علی کو دوں گا تو پھر یہی بولتے داماد تھا، پیارا تھا، دے دیا. لیکن نبی نے چیلنج کیا پوری راتیں سوچو وہ کون ہے جو قرار ہے، اور کل اگر دوں تو کوئی اعتراض نہ کرے. خدا بھی قرآن میں نام نہیں بتاتا، کیا بتاتا ہے؟ صفت. اب مجھے نہیں پتا یہ نظریہ کہاں سے نکلا ہے کہ ہم کچھ خاص افراد پر ایک مہر لگا دیں کہ یہ غلطی کریں پھر بھی نہیں کہیں، قتل کریں پھر بھی نہیں کہیں، جرم کریں پھر بھی نہیں کہیں. یہ مکمل قرآن کے اصولوں کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اور یہ بولنا اگر کوئی صحابی کی توہین کرے اسے موت کی سزا دی جائے گی. اصلاً صحابی کا ماننا جزء ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی توہین موت کی سزا کیوں پائے؟ کسی بھی اہل سنت سے نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں. ایک بندہ بولتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، اور بولتا ہے مثلاً میں 4 5 6 8 9 صحابیوں کو نہیں مانتا. کیا وہ اسلام سے نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا.
نہ شرط اصول ہے نہ شرط فروع ہے، اس کو نہ ماننے کی وجہ سے سزا کی۔ رہی بات گالیاں دینے کی، پہلی بات تو شیعہ دیتے نہیں ہیں، جس نے دی تھی اسے تو تو مانتا ہے، جس نے دی۔ رہی بات یہ خادم حسین رضوی بہت مشہور آدمی تھا، لبیک والا، تو یہ گالیاں بڑی دیتا تھا، گاڑی گالیاں، سیاستدانوں کو بھی دیتا تھا، سب کو۔ تو اس کو کسی نے بولا آپ کیسے نبی کے ماننے والوں گالیاں دے رہے ہو؟ کہہ رہا میں تجھے بتاؤں کتنے بڑے بڑے صحابی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ اس نے کہا پنڈورا باکس نہ کھلوا، گالی دینا بری بات نہیں ہے، نبی کے دشمن کو گالی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا جب نبی کے دشمن کو تو دے رہا ہے، شیعہ تو علی کے دشمن کو گالی نہیں لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اب مسند ابن احمد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ابو بکر رسول کے ساتھ بیٹھے تھے، یہ مسند احمد حنبل میں رسول کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک صحابی آیا۔ اب 1.5 لاکھ صحابی ہیں، مسلمانوں کو تو 25 کے بھی نام نہیں پتا ہوں گے نا، 1.5 لاکھ صحابی ہیں۔ کوئی آیا اور پتہ نہیں کون سا غصہ تھا ان کو ابو بکر پہ، انہوں نے ابو بکر کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر بھی دیکھ رہا ہے کہ نبی کے سامنے اتنی بے عزتی کر رہا ہے، میری گالیاں دے رہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے رسول کا ری ایکشن دیکھنا چاہا کہ رسول کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اس کو تعجب سے دیکھ بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے، تعجب سے، ابھی عین روایت کا الفاظ، تعجب سے دیکھ بھی رہے تھے اور مجھے نہیں پتا مسکرا کیوں رہے تھے، تعجب سے دیکھ بھی رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ گالیاں دیتا رہا، مصطفیٰ کا ری ایکشن یہ تھا، تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ بندہ آپ کو گالی کیوں دے رہا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر کیا کرتے تھے، ہلکا ہلکا مسکراتے تھے۔ اب کہتا جب اس نے گالیاں دینے سے باز نہیں آیا نا، اس نے 10 گالیاں دی، میں نے بھی 1-2 دے دی اسے، اس نے بھی جھاڑ دی، مجھے دے رہا، کہتا میں نے بھی 2-3 گالیاں دی۔ اب کہتا ہے جیسے میں نے گالی دی نا تو مصطفیٰ کے چہرے پہ آثار غضب آ گئے، ناراض ہو کے اس محفل سے اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جب تک مجھے دے رہا تھا ہنس رہے تھے، اور میں نے بھی جو غصہ کر کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے ابا بکر سن، جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا تو خاموش تھا، اور جب تو خاموش تھا تیرا صبر دیکھ کے اللہ نے ملائک بھیجے تھے۔ جب تجھے گالیاں دے رہا تھا تو اسے جواب نہیں دے رہا تھا، اس نتیجے میں اللہ نے کیا بھیجے، ملائک بھیجے۔ جو یہ گالیاں تیری طرف پھینک رہے تھے ملائک اٹھا کے پلٹا کے اسے مار رہے تھے، لیکن جب تو نے ملائکوں کا کام خود کرنا شروع کر دیا، تیرا کام تھوڑی تھا کہ تو اس کو گالی، تو نے ملائکوں کا کام جب خود کرنا شروع کر دیا کہ تبھی میں تجھ پہ غضبناک ہوا کہ یہ اخلاق مصطفیٰ والوں کا نہیں ہوتا۔ 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی، سب و شتم، یہ نہیں کہ صرف علی پر لعن کیا گیا، سب اور شتم، مولا پر لعن بھی کیا جاتا تھا علیہ باللہ، اور علی کو گالیاں بھی دی جاتی تھی۔ لیکن ایک ممبر دکھاؤ جس سے علی نے گالی دی ہو، لعنت ضرور بھیجی ہے لیکن علی نے گالی نہیں دی، کیونکہ گالیاں نہ مصطفیٰ دیتا ہے، نہ ارتضیٰ دیتا ہے، نہ خدا دیتا ہے۔ خدا بھی لعنت بھیجتا ہے، مصطفیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے، مرتضیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور مرتضیٰ والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اصول قرآن ہے، اگر زندگی قرآن کے اصولوں پر چلے تو ہماری زندگی کیا ہو جائے، آباد ہو جائے۔ یہ تو چلو غیروں کی بات ہے، لیکن اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اہل بیت کے اصولوں پر عمل کرتے تو گھروں میں سکون ہوتا، اولاد میں سکون ہوتا، گھر والیوں میں سکون ہوتا۔ لیکن آج کیا ہے، مومن 2 گھنٹہ مجلس میں آتا ہے اور گھر میں سکون نہیں، مولانا بیٹا نہیں سنتا، بیوی نہیں سنتی، سکون ہی نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ تم نے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پر آج تک عمل نہیں کیا۔ ہم پریشان اسی لیے ہیں۔ میں جوانوں کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جتنی صفات اہل بیت نے بتائی ہیں، میرے چھٹے امام کی حدیث ہے، وقت
نہیں ہے، جنود جہل اور عقل، لشکر عقل اور لشکر جہالت۔ 75 لشکر ہیں عقل کے، 75 لشکر ہیں جہالت کے۔ ہر بندہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے ان لشکریوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ 150 سپاہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تو عقل کے سپاہیوں کا سوار بنتا ہے یا جہالت کے سپاہیوں کا سوار بنتا ہے۔ اگر جہالت کے سپاہی کے گھوڑے پر تو بیٹھ گیا تو وہ تجھے کہاں لے کر جائے گا؟ لشکر یزید میں لے کر جائے گا۔ لیکن اگر تو عقل کی سواری پہ سوار ہوا وہ تجھے کہاں لے کر جائے گا؟ حسین کے لشکر میں لے کر آئے گا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دو جوانوں کے لیے اور ربط مصیبت کے لیے جملہ باندھو۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے نا، حرام پر نگاہوں کو نیچے کر دو۔ بندہ کتنا بھی متقی کیوں نہ ہو، برائے نام عالم ہو، ذاکر ہو، مولائی ہو، عام مسلمان ہو، یہ اصول سب کے لیے۔ فرمایا حرام کو دیکھو گے پھنسو گے۔ جس طرح پانی میں بندہ جائے اور بولے میں گیلا نہیں ہوں گا، ہو ہی نہیں سکتا، پانی میں جاؤ گے گیلے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا نگاہ اگر حرام پہ پڑے گی حرام میں پھنسو گے۔ اصول کیا بتایا کہ اے مومن مردو، اے مومن عورت کو جب حرام پہ نگاہ پڑے فوراً نگاہوں کو کیا کر دو؟ جھکا دو۔ کئی جوان کہتے ہیں مولانا کیا کسی لڑکی کوئی میسج کر دے، کوئی خاتون سلام کرے جواب دے سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا مولانا تھوڑے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا چیز تھوڑے سے شروع ہوتی ہے پر تھوڑے پہ بس نہیں ہوتی۔ یہ اصول یاد رکھنا، معصوم کے قول کا اصول ہے۔ فرماتے ہیں شیطان کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا گٹکے والے، نسوار والے، ناس والے، ان سب سے پوچھنا شروع کیسے ہوا تھا؟ سب سے پوچھنا۔ سب بولیں گے ایک پھونک سے شروع ہوا تھا اور آج 5-6 ڈبیوں پہ چلے گئے۔ یہ شیطان کا کمال ہے، وہ پہلے کہتا ہے کم کم سے کیا ہوتا ہے؟ علی کہتے ہیں نہیں، کم نہیں، جاؤ ہی نہیں، جاؤ گے تو پھنسو گے۔ اب یہ اللہ نے دیے 2 آنکھیں، معصوم فرماتے ہیں آنکھوں کو حرام پہ کیا کرو؟ بند کرو۔ بند کرو گے تو بچو گے، یہ اصول ہے۔ بند نہیں کرو گے کتنے بھی بڑے عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، بچنے کا امکان نہیں ہے۔ کیونکہ آنکھیں جب نامحرم کے چہرے یا حرام پہ پڑتی ہیں، آنکھوں کے پڑنے سے دل میں ایک تعلق بنتا ہے، محبت بنتی تب ہے جب بندہ دیکھتا ہے۔ چھٹے امام کا فرمان پھر سننا، فرماتے ہیں نگاہ حرام بندے کے دل میں حسرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا ایک تو بندہ بڑا بے وقوف ہے، ایسی چیز کو دیکھے جسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو یا حرام ہو، اسے دیکھنے کا فائدہ کیا؟ کیونکہ تجھے ملے گی نہیں۔ دل میں کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی۔ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں معصوم کے قول کو۔ مثلا ایک بندہ گاڑی لینا چاہتا ہے، جیب میں 25 لاکھ لیے، حیدرآباد چلا گیا۔ اب بندے نے کہا بھائی 25 لاکھ میں گاڑی کون سی ملتی ہے؟ آج کے دور میں الٹو ملے گی، چلی ہوئی کلٹس مل جائے گی، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ اب یہ لڑکا کہے کہ نہیں، پہلے چلتے ہیں بڑے شو روم پہ، پراڈو دیکھنے چلتے ہیں، فارچونر دیکھنے چلتے ہیں، ڈی ایکس دیکھنے چلتے ہیں، 4-4 کروڑ کی گاڑیاں، جیب میں پیسے کتنے؟ 25 لاکھ۔ کس دکان پہ گیا؟ 4 کروڑ کی گاڑی، 3 کروڑ کی گاڑی، پھر گاڑیاں دیکھیں، حسرت پیدا ہو، پھر گاڑی میں بیٹھا، تھوڑا مزہ لیا، لیکن لے نہیں سکتا، دیکھ دیکھ کے بیٹھ بیٹھ کے حسرت لے کے نیچے آئے گا۔ اب اسی دکان پہ جائے گا جو اس کی اوقات ہے، اسی دکان پہ جائے گا جو اس کی اوقات ہے۔ اب گاڑی لے تو لے گا لیکن حیدرآباد سے واگڑجی تک چلا کر آئے گا، اس کے دل میں مزہ نہیں ہوگا، اس کو ایسے لگے گا جیسے کسی گدھے پہ چڑھ کے آ رہا ہے۔ فرمایا امیروں کی کوٹھیوں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو گرایا نہ کرو۔ معصوم کا قول ہے، جس نے معافی عید الناس وہ دیکھنا شروع کیا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، کئی حسرت سے مر جائے گا۔ اور یاد رکھنا حسرت غم پیدا کرتی ہے،
فوراً حسرت آئے گی، تم مایوس ہو جائے گا، میرے پاس کیوں نہیں؟ کہ جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، کہ مولا جو ہے اس پہ خوش کیسے ہو جاؤں، میں تو غریب ہوں۔ فرمایا پھر دوسرا اصول بتا رہا ہوں، اگر ہمیشہ خوش رہنا ہے تو اوپر نہ دیکھا کر، نیچے دیکھا کر۔ کہ اگر صحت کی قدر کرنی ہے تو ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے مریضوں کو دیکھا کر، اگر زندگی کی قدر کرنی ہے تو قبرستان میں لیٹے ہوئے مردوں کو دیکھا کر، اگر اپنے گھر کی قدر کرنی ہے تو جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا کر۔ پھر خدا کا کیا کرے گا؟ شکر خدا ادا کرے گا۔ تو زندگی میں خوشی جادو کی چھڑی نہیں ہے، جب تک اصول اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پہ بندہ عمل نہ کرے تب تک انسان کو زندگی میں خوشی نہیں ملتی۔ اصلاً کسی نے کہا مولانا حسد کی بیماری حسد کیوں بنتا ہے؟ مافیہ الناس، جو لوگوں کے پاس سے بندہ اسے دیکھے اور اندر سے اڑنا شروع کرے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس سے اس کو کچھ نہیں ہونے والا، بیمار تو ہوگا۔ جس طرح معصوم نے فرمایا بغض رکھنا بندے کو بیمار کر دیتا ہے، اور یہ ثابت ہوا سائنٹیفکلی، کینسر کی ایک وجہ بغض ہے، حسد ہے۔ کینسر کی ایک وجہ بغض اور حسد ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ کو کوئی مومن اچھا نہیں لگتا، جھگڑا ہو گیا، آپ کا مال کھا گیا، پیسے کھا گیا، زیادتیاں کی، شدید نفرت ہے آپ کو اس بندے سے، لیکن کہیں نہ کہیں اس بندے کو دیکھو گے، حسین کی مجلس میں آنا، وہ بھی آ گیا، اسے روک تو نہیں سکتے۔ اب یہاں مجھے دیکھو گے، تھوڑی مجلس سنو گے، وہبہ کرو گے، پھر اسے دیکھو گے، پھر غصہ آئے گا، ادھر دیکھو گے ٹھنڈی ہوا، ادھر دیکھو گے اٹیک آئے گا، یہ بدبخت مجلس میں کہاں آ گیا، اس نے میرا مزہ کیا کر دیا، خراب کر دیا۔ اب خوشی، تیری خوشی کی چابی کس کے پاس ہے؟ اس بندے کے پاس ہے۔ کہ جب جب تیرے سامنے آئے گا تیری خوشیوں کو مٹی میں کیا کرے گا؟ ملا دے گا۔ فرمائے مومن کبھی دل میں کسی کا بغض نہیں رکھتا۔ جو ہے بندہ کس پہ چھوڑے؟ پروردگار عالم پہ چھوڑے۔ جب ایسا تیرا مزاج بنے گا تو دنیا کی زندگی بھی لمبی ہو جائے گی اور آخرت میں بندہ کیا بنے گا؟ جنتی بنے گا۔ سب از بڑے محمد والا محمد۔ کئی جوان یونیورسٹیوں میں گئے، زندگی دبا، باپ نے بیچارے نے کھیتی باڑی کر کے بچے کو بھیجا حیدرآباد یونیورسٹی میں، مہران یونیورسٹی میں پڑھنے جائے میرا بچہ، لیکن پہلے سے سکھاؤ میرے لال اہل بیت کے اصول پر نہ کرنا۔ اب جوان ہے، جوانی ہے، شہوت ہے، یونیورسٹی میں یا نگاہ پڑی نامحرم کو، اب اس نے علی کے اور قرآن کے اصول پہ عمل نہ کیا، نگاہوں کو چھپایا نہیں، دیکھتا رہا، دل میں کیا پیدا ہوا؟ تعلق نے کیا پیدا کیا؟ جو بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے اس کی دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ ایک ایک اصول پہ اگر آپ عمل کریں واللہ دنیا میں خوشی بھی ملے گی، زندگی آباد ہوگی۔ یہ جوان خود کہتا ہے مولانا میں یونیورسٹی گیا اور میں نے اس اصول پہ عمل نہ کیا۔ ہاں، کبھی کسی نامحرم کو دیکھا، کبھی کسی کو حسرت پیدا ہوئی، دل میں محبت پیدا ہوئی، اب پھر تعلق بنانا چاہا، میں پڑھائی سے بھی گیا۔ اب بندہ یونیورسٹی پڑھنے جاتا ہے نا، کہتا ہے پڑھائی سے بھی گیا، ڈگری نہیں ملی تو نوکری نہیں ملی، میری پوری زندگی کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ ایک غلط تعلق انسان کی زندگی کو تباہ ہو برباد کر دیتا ہے۔ تبھی فرمایا مومن یہ سوچ، خدا نے آنکھیں کس کے لیے بنائی، زبان کس کے لیے بنائی، کان کس کے لیے بنائے، ہر چیز کے لیے خدا نے اصول بنائے ہیں۔ اگر اصولوں پہ عمل کرے گا تو دنیا میں بھی خوشیاں، آخرت میں بھی خوشیاں۔ اور کیوں بنا؟ اور نے ایک اصول پہ عمل کیا جو رسول کا بتایا ہوا اصول تھا، اور وہ تھا ادب۔ کچھ بے ادبی کی لیکن حر نے ہر بے ادبی کی حد پار نہیں کی۔ جب مولا کے راستے کو روکا، جب امام نے اپنی سواری کو موڑنا چاہا نا، تو وہاں پہ حر نے لجام فرس حسین میں ہاتھ ڈالا۔
اس وقت امام نے جلال میں آ کر کہا کہ اور تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھی ہے۔ جواباً حسین کو کہنا چاہتا تھا لیکن زبان پہ گویا قفل لگ گیا۔ کہنے لگا حسین میں بھی بول سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ ہے۔ پوری رات خیمے میں سوچتا رہا۔ حسین نے اس کے وجود میں ایسی چنگاری لگا دی کہ تو سوچ تو صحیح تو کس کا راستہ روک رہا ہے۔ سوچتا رہا جس حسین کی ماں کو ایک جملہ بول نہیں سکتے، قیامت کے دن اگر اسی حسین کی ماں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ اور میرے بچوں نے تیرا بگاڑا کیا تھا، میری سکینہ نے تیرا کیا بگاڑا تھا، لیکن اہل بیت کریم ہے، بندہ کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، لیکن اگر حسین کی مجلس میں آئے سچے دل سے توبہ کرے کہ مولا یہ عادت تھی اب اور کی طرح چھوڑنے آیا ہوں، تو حسین کا بھی وعدہ ہے میں بھیا کہہ کے سینے سے لگانے والا امام ہوں۔ لیکن یہ شرمندگی چہرے پہ نظر آئے، ہاتھوں میں رسی باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ جب حسین نے آنکھوں سے پٹی اتاری اور آنکھیں کیوں بند کی ہیں، کہنے لگا مولا کاش اندھا ہو جاتا پر تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور ہاتھوں میں رسی کیوں باندھی، مولا کاش ہاتھ کٹ جاتے پر تبھی تیرے گھوڑے کی رسیوں کو نہ پکڑتا۔ حسین نے بھیا کہہ کے سینے سے لگا دیا، یہ کریم ابن کریم ہے۔ لیکن تاریخ کربلا کے لکھنے والا بولتا ہے ہور کا رونا بس نہ ہوا، آنسو اب بھی جا رہی ہے، حسین تسلی دے رہے ہیں لیکن گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، اور حسین نے معاف کیا، جنت کی بشارت دی، اب تو خوش ہو جا۔ کہتا مولا تو نے معاف کیا، اگر اجازت ہو میں بیویوں سے معافی مانگوں۔ اور اس خاندان کا اخلاق ایک ہے، اگر حسین نے معاف کیا تو میری بہن نے بھی کر دیا، سمجھو میری بیٹیوں نے کہا نہیں مولا تسلی نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا، کہا اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو، رو کے کہنے لگا مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا نا کچھ اماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی، میں نے زہرا زادیوں کو رلایا۔ بس یہ روایت اسی لیے سنا دوں تاکہ آپ کو پہلے یہ احساس ہو کہ کس کریم حسین کی دربار میں آئے ہو۔ بہن زینب کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب کو کرتا دو جو اماں زہرا نے سیا تھا۔ بیٹے ویسے ہی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور ماں اگر فاطمہ جیسی ہو، ماں کی نشانی والا کرتا لیا، حسین نے زیب تن کیا۔ سیدہ کہتی ہیں خنجر نکال کے اسی کرتے کو حسین پھاڑنے لگے۔ جب پوچھا نا حسین اماں کی نشانی ہے پھاڑ کیوں رہے ہو، فرمایا بہن زینب یہ جو لشکر باہر کھڑا ہے یہ ہماری شہادتوں کے بعد بدن سے ہر چیز اتار ہے، امام صاحب حیا ہوتا کہ میں نہیں چاہتا میرا بدن عریان ہو جائے۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے ان بدنوں پر جن پہ کوئی لباس نہیں تھا۔ یہاں تک سب نے روایت سنی ہے، اگلے جملے ہم نے اپنے استاد سے سنے، کہتے ہیں حسین کی نگاہ پھر ایک کرتے پر پڑی، پیلے رنگ کا کرتا، کہا بہن زینب یہ کرتا دو، بہن نے کرتا دیا، حسین نے پھر اس کرتے کو پہنا، پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر تعجب سے کہنے لگی حسین جب خود کہہ رہے ہو ہر چیز لوٹ کے لے جائیں گے، پھر پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر دوسرا نیا کرتا کیوں پہنے؟ فرماتے بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ جائے۔ ارے جو لٹیروں کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے کیا وہ اپنے عزادار کو اپنی مجلس سے خالی ہاتھ لوٹائے؟ یہ تصور کرنا بھی عبث ہے، لیکن مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ ایسے مانگو جیسے حر نے حسین کی دربار میں مانگا تھا۔ بارہا مجلسوں میں عرض کر چکا کہ 40 کے دن قریب آئے، لوگ جوک در جوک کربلا روانہ ہوں گے۔
عاشق جب دیکھتا ہے نا کہ لوگ میرے معشوق سے ملنے جا رہے ہیں تو تڑپ جاتا ہے۔ ایک بوڑھا تھا، اس نے دیکھا لوگ بسوں میں چڑھ چڑھ کے حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیسے نہیں تھے یہ کربلا جا سکے، روتا ہوا گھر آیا، مصلی بچھا کے رونے لگا اور کہنے لگا مولا حسین بچپن سے تو یہی سنتے آ رہے ہیں آپ کریم ہو کریم ہو، مولا یہ کیسا کرم ہے جو صرف امیروں پہ ہوتا ہے؟ مولا ہم غریب مر جائیں گے کہ آپ کی زیارت کا ثواب نہیں لے پائیں گے؟ کہتے رو کر شکایت کر کے اس کی آنکھ لگ گئی، خواب کے عالم میں حسین کے چہرے کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا وہ ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، حسین خود تیرے خواب میں زیارت کرانے آ گئے۔ یہ مت کہنا کہ ہم کریم نہیں ہیں۔ اے مومن، اگر استطاعت ہے پوری کوشش کرنا کم از کم زندگی میں ایک حسین کی زیارت کرو، کیونکہ اس کے ثواب اور اس کے اجر کا پتہ مرنے کے بعد چلتا ہے۔ آقا گلپائے گانی بیٹے کے خواب میں، بیٹے نے کہا بابا زندگی کا ایک دن ملے نا کون سا کام کرو گے؟ کہتا بیٹا معصوم کی زیارت کو جاؤں گا۔ کہا بابا کیوں؟ کہنے لگا میں 33 مرتبہ معصوم کی زیارت کو گیا، ہر زیارت کے بدلے میں امام رضا 3 مرتبہ مجھ سے ملنے آئے۔ یہ سرمایہ آخرت ہے۔ لیکن گائے مومن اگر غریب ہے، نہیں آ سکتا، مجبور ہے، یہ نہیں کہ ہم پھر بھی تجھے ثواب سے محروم کریں گے۔ فرمایا جب تیرا دل تڑپے حسین کے لیے تو خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا، کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت ملے۔ فرمایا جب سلام کرو نا اور یہ نشانی اپنے اندر پاؤ تو سمجھ جانا حسین کی زیارت کا ثواب مل گیا۔ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا۔ یہ کریموں کا دربار ہے، یہ حر بننے کا دربار ہے۔ مجلس کو ضائع نہ کیا کریں۔ فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی پلکیں گیلی ہو جائیں تو خدا اس اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، وقت بہت ہو چکا۔ 3-4 جملے مصاحب کے تاکہ ثواب زیارت لے کر مجلسوں سے اٹھیں۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے، جسے نہیں آتا لفظ حسین تو ہر شیعہ کو آتا ہے، کم از کم خلوص دل سے اپنے مولا کا نام لیں۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی
بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ دنیا نے آج تک ایسی بچی نہیں دیکھی جس کی کمر بچپن میں جھک گئی ہو رو رو کے کہتی تھی میرے غریب الوطن بابا او میرے تین دل کے پیاس بابا بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہو گئے بابا ذرا آنکھیں کھولو تیری سکینہ کے بال بچپن میں سفید ہو گئے تبھی امام حسین فرماتے ہیں میرے شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے خدا 4 سالہ بچی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا کئی مومنین نے مجھے کہا مولانا ہم پہلے بھی جناب سکینہ پہ روتے تھے پر اب زیادہ روتے ہیں میں نے کہا مومن اب زیادہ کیوں روتا ہوں کہنے لگے مولانا پہلے اللہ نے بیٹی کا اولاد نہیں دیا تھا لیکن جب سے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی مجھے نہیں پتا زین العابدین پہ کیا گزرے ہوگے او زینب کے کلیجے پہ کیا گزرے ہوگے کتنا پیار کرتے تھے حسین سکینہ سے روایت کے جملے امام حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے مستحب نماز گھر میں ادا کرتے صحابی نے کہا مولا مستحب بھی مسجد میں پڑھا کر کہنے لگے اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی میری بچی گھر میں 2 مصلی بچھاتی ہے ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا میں سکینہ کے ساتھ نماز پڑھتا مدینے سے مکہ مکے سے کربلا پہلی محرم سے 9 محرم کی رات تک جب بھی امام حسین نماز پڑھتے تھے سکینہ خیمے میں 2 مصلی بچھاتی تھی لیکن قیامت کا منظر تھا جب عاشور کا دن آیا نماز عصر کا وقت ہوا بچی نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے لیکن بابا آتے تو کیسے آتے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا میرے اللہ میرے پیاسے بابا کی خیر میرے بردے سے بابا کی خیر لیکن بچی کو کون سمجھائے سکینہ بابا واپس نہیں آیت اللہ مظاہری فرماتے اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئے دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے شاید میرا بابا آیا جیسے خیمے کے باہر گئے سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا بچی نے دیکھا شمر ہے ہاتھ میں دادیانا
بچی کو کیا پتا قاتل کیا ہوتا ہے؟ شمر نے کہا سکینہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ رو کے کہنے لگی بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا۔ نہیں کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے مجھے بابا کی بڑی یاد آئی۔ اب روایت کے جملے بڑے سلطہ ہیں جیسے کہ مجھے بابا کی یاد آئی ہے۔ اس ظالم نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے میں بابا کی منتظر ہوں۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف بھیگا، بچی بابا او میرے غریب بابا، او میرے پیاسے بابا۔ خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر کٹے ہوئے سر کو سکینہ نے گودی میں بابا کے چہرے سے مٹی ہٹانے لگے۔ بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ او میرے تھکے ہوئے بابا، اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بادل تو نے اٹھایا، او لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا۔ او بابا چار برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ زینب ڈھونڈ رہی کہاں ہو حسین کی امانت، کیا دیکھا خیمے میں بچی ہے، کانوں سے خون جاری ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، بچی کی آنکھیں کھلی، سکینہ نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مارا گیا، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے کانوں سے در اتار گئے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے۔ سنو گے بچی نے پہلا سوال کیا کیا؟ جیسے سکینہ کی آنکھیں کھلی، نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑے، پہلا سوال کیا پھپھی اماں